اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفات، تمجیدات و تسبیحات اور کل ستائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، میری پیاری بہنوں، رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رجب کے مہینے کی کیا فضیلتیں ہیں اور اس میں آپ نے کون سا عمل کرنا ہے، یہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ آپ اس کو لائک بھی کریں گی اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ پیاری بہنیں اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کریں گی تو ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں آٹومیٹیکلی پہنچ جائے گی۔ اگر مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں، رابطہ کرنا چاہتی ہیں تو فیس بک کے پیج محور اسلام کو لائک کیجیے اور اس کے میسنجر میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رجب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں اور ان سے ثابت شدہ عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہم کو پہنچا دے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے ماہ رجب کا پہلا روزہ رکھا، اس کے ثواب کو مہینے بھر کے روزوں کے ثواب کے بقدر قرار دیا جائے گا۔ جس شخص نے 7 روزے رکھے، اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جس شخص نے 8 روزے رکھے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس شخص نے 10 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیں گے، سبحان اللہ۔ اور جس شخص نے ماہ رجب کے 18 روزے رکھے تو ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں، لہٰذا اب نئے سرے سے تو عمل کرنا شروع کر دے۔ حضرت سلامہ بن قیس بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ماہ رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 60 برس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو شخص 15 دنوں کے روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے آسانی سے حساب لیں گے، اور جو ماہ رجب کے تمام روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی اس کے لیے لکھ دیتے ہیں اور اس کو عذاب نہیں دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے رجب کی 27ویں تاریخ کو روزہ رکھا، اس کے لیے 6 ماہ کے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رجب کے مہینے میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص اس خاص دن روزہ رکھے اور اس خاص رات کی عبادت کرے تو اس کو 100 سال کے روزے رکھنے اور 100 سال کی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور یہ دن اور یہ رات 27 رجب ہے۔ اس تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 رجب کو صبح ہی سے مسجد میں گوشہ نشین ہو کر ظہر کے وقت تک نماز میں مشغول رہتے۔ ظہر کے وقت کچھ نوافل وغیرہ پڑھ کر 4 رکعتیں ادا کرتے۔ اس کی ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ فلق اور سورۃ ناس 1 بار، سورہ قدر 3 بار اور سورۃ الاخلاص 50 بار پڑھتے تھے۔ اس کے بعد عصر کے وقت تک دعا میں مشغول رہتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔
روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے حجاج بن ارطاط یا عدی بن ارطاط کو لکھا کہ سال بھر میں 4 راتوں کی عبادت کا التزام رکھا کرو کہ ان میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنی رحمت بہاتے ہیں۔ رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات، 27 رمضان کی رات اور عید الفطر کی رات۔ حضرت خالد بن معدان فرماتے ہیں کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جو شخص ان کی مقرر کردہ ثواب کی امید کر کے، مقرر کردہ وعدے کی تصدیق کر کے ان میں پابندی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ضرور جنت میں داخل فرمائے۔ رجب کی پہلی رات اور پہلا دن، رات کو نماز پڑھے اور دن کو روزہ رکھے۔ دونوں عیدوں کی راتیں کہ ان میں عبادت تو کرے لیکن ان دونوں دنوں کے روزے نہیں رکھے جاتے۔ نصف شعبان کی رات کہ اس دن رات میں عبادت کرے۔ عاشورہ یعنی 10 محرم کی رات اور اس دن کے رات کو عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے۔ تو پیاری بہنوں، آج کا جو ہم نے سنت عمل کرنا ہے، جو ہمیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کی روایت سے پتہ چلا ہے کہ آپ نے یکم رجب کو آپ نے چاند دیکھنے کے بعد چاند کی دعا پڑھنی ہے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضی ربی وربک اللہ۔ اگر چاند دیکھا ہے تب بھی، اور اگر نہیں دیکھا تو آپ کو معلوم ہوا کہ چاند نظر آ گیا ہے تو آپ یہ دعا پڑھ لیجئے، کیونکہ بہت سے گھر ایسے ہیں کہ جہاں سے چاند نظر نہیں آ سکتا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دعا پڑھ لینی ہے اور سنت سمجھ کر پڑھنی ہے، تو اس کا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلی رجب کو آپ نے صبح ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد 4 رکعت آپ نے نفل ادا کرنے ہیں، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر ایک رکعت میں جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سورۃ القدر 3 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر آپ نے سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پھر آپ نے سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر، خوب زیادہ اللہ سے تقریباً، اگر آپ زیادہ نہیں تو کم از کم 10 منٹ تک اللہ سے یہی دعا مانگیں گی کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت دے، اللہ مجھے اولاد کی نعمت دے۔ اس کو بار بار دہرائیے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ یہ ورد کرنے سے اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت نازل کریں گے، آپ پر خاص فضل و کرم کریں گے۔ خود بھی کیجیے گا، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، آپ اس کو خود بھی کریں گی، پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گی، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گی۔ مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔